وائرل کیا جا رہا تھا. اب اس شخص نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیا ہے کہ موسٹلی جو اس کو مواد آ رہا تھا وہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تھا. ہم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے, یہ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو کمزور کرنا چاہتی ہے, اور یہ ایک سازش ہے جس کے تحت یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں, اور ان کا کشمیر کاز کے ساتھ, کشمیر کی عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم یہ سوال اٹھاتے تھے کہ یہ اگر اتنے مخلص ہیں کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کاز کے ساتھ تو پھر یہ الیکشن کیوں نہیں لڑتے, یہ انتخابی عمل کا حصہ کیوں نہیں بنتے, اور یہ عوام کے حقوق کے لیے بات کیوں نہیں کرتے. کیونکہ انہوں نے جتنے بھی اپنے معاملات کیے, وہ مہاجرین کی سیٹوں کا معاملہ ہو, وہ پرتشدد احتجاج ہو جس کے تحت انہوں نے کشمیری پولیس کے جوانوں کو شہید کیا اور کشمیر کے اندر تشدد کی سیاست کی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جتھا بندی اور سڑکیں بند کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ہاتھ شروع سے سازش میں رنگے ہوئے تھے, اور جو مذموم سازش جس کا یہ حصہ ہیں اور جس کو یہ آگے لے کے چل رہے تھے, آج کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پاکستانی کو کہ اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں, اور ہمارے پاس اب اس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے اسلحے سے, ڈنڈوں سے لیس ایک تحریک شروع کرنے کی کوشش کی, وہ نہ کشمیری عوام کے مفاد میں تھی اور نہ اس کا کشمیر کاز سے کوئی تعلق تھا. اور یہ سازشی عناصر چاہتے تھے کہ کشمیر کے اندر ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جس سے کشمیر کو, کشمیریوں کو بھی نقصان ہو اور پاکستان کے ساتھ کشمیر کے رشتے پر بھی ضعف آئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ آج دیکھو, آج پاکستان کی, کشمیر کی سیاسی جماعتیں جو بڑے بڑے اجتماعات کر رہی ہیں, جلسے کر رہی ہیں کشمیر کے اندر, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, مظفر آباد کا جلسہ آپ نے دیکھا, میرپور کا دیکھا, بلاول صاحب کئی جگہ کے اوپر گئے. تو یہ جو عوام کا جمع غفیر ہے جو آپ کو پورے کشمیر کے اندر نظر آتا ہے, انہوں نے آپ کی سازشی سیاست کو رد کیا ہے, آپ کی تشدد پر مبنی سیاست کو ماننے سے انکار کیا ہے, اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں باہر نکل کر یہ ثبوت دیا ہے کہ کشمیر اور پاکستان کا جو رشتہ ہے نہ یہ کمزور ہو سکتا ہے نہ یہ ٹوٹ سکتا ہے. اور ہم پہلے کہتے تھے کہ آپ فنڈنگ لے رہے ہیں, آپ کو بھارت فنڈ کرتا ہے, اب تو ثبوت آ گئے ہیں. اور یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے جو سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی ہے, بھارت کا کیا انٹرسٹ ہے کشمیر کے اندر؟ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں اور کشمیر کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جتنا سوشل میڈیا کا مواد تھا اس کی ساری پیمنٹ جو ہے وہ انڈیا سے آ رہی تھی, اور یہ ٹیکنیکلی ڈیٹا سے ثابت ہوا ہے. تو یہ سازشی عناصر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہیں, آج یہ پوری قوم کو جواب دے ہیں کہ یہ دشمن سے فنڈنگ لے کے پاکستان کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف, پاکستانی قیادت کے خلاف جو ایک نفرت پر مبنی ڈس انفارمیشن کی کیمپین چلا رہے تھے, اس میں ان کا اور ملک دشمن عناصر کا جو گٹھ جوڑ تھا اور جو بھارت سے یہ فنڈنگ لے رہے تھے, آج تو یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے. اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آج یہ کس منہ سے بات کریں گے کسی بھی کشمیری کے لیے کہ جب ان کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ بھارت سے ملتے ہیں. تو میں یہ ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس میں تمام تر شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں, اور جو ایک شخص گرفتار ہوا
جو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا پہ یہ خبریں پھیلانے کا ماہر ہے اور مارکیٹنگ سروسز پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی کانٹینٹ کو وائرل کرنے کے لیے. تو اسی طرح پاکستان کے خلاف مہم چلتی ہے. یہ پرسپشن کی جو ڈومین ہے اس کے اندر زمینی حقائق گراؤنڈ ریالٹیز بہت مختلف ہوتی ہیں, مگر نوجوان نسل کی, پاکستان کے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلا کے, یہ ٹرول فارمز کے ذریعے اور اس طرح کی فنڈنگ کے ذریعے, اور جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. اور پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے الحمدللہ مارکہ حق میں, اور جو ڈپلومسی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پوری دنیا میں لوگ مانتے ہیں, پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے جو سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل کی ہیں, جنگ میں جو کامیابی حاصل کی ہے, اس پر ہر پاکستانی کو, وہ پاکستان میں رہتا ہو, وہ بیرون ملک رہتا ہو, اس کو فخر ہے. اور یہ بات ہمارے دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی, اس لیے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جیسے معاملات کیے جاتے ہیں اور ان کی بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہوتی ہے. الحمدللہ پاکستان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ مملکت خداداد ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہوگی اور مزید ترقیاں اس کا مقدر بنیں گی, اور پاکستانی قوم اپنی حکومت, فوج اور جس طریقے سے سفارتی محاذ پہ جو کامیابی ملی, پوری پاکستانی قوم نے اس کو سیلیبریٹ کیا. مارکہ حق کے وقت پوری قوم متحد تھی. تو یہ نفرت انگیز پروپیگنڈا جس میں بھارت ملوث ہے یہ چل نہیں سکتا, اور اس کو بے نقاب انشاءاللہ تعالی پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج, پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں. جو وزیر ریاست شخص ہے بھارتی آپریٹر کے ساتھ اس کا واٹس ایپ چیٹ بھی سامنے آ چکا ہے, اور جو ویوز ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, پیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی اتنے ویوز حاصل کرنے ہیں, اتنے پیسے دیے جائیں گے, اکاؤنٹ ڈیٹیل دی جا رہی ہیں, اور یہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ٹرانسفر کیے گئے تاکہ جو ایک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کے سسٹم میں یہ ڈیٹیکٹ نہ ہو. بہت بڑی رقم یکمشت ٹرانسفر نہیں کی گئی, تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو ٹرانسفر کیا گیا. اور یہ تمام طریقے آپ دیکھیں کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مواد لگایا گیا, پاکستان کی فوج کے خلاف مواد لگایا گیا اور اس کو پروموٹ کیا گیا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو پوسٹ کی جا رہی ہے پاکستانی مسلمان ہے, مگر پیچھے اس کے جو ٹرول فارمز ہیں, جو اکاؤنٹس ہیں, وہ بھارت کی فنڈنگ پہ آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز لی جاتی ہیں. اور اس پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو ڈیجیٹل پیمنٹس کا گیٹ وے ہے, جو سٹرائک پیمنٹس ہیں, اس پر بھی پوری نظر ہے پاکستانی حکومت کی, پاکستانی اداروں کی, اور اس کو بے نقاب کیا جائے گا. اور سیکٹیرین وائلنس, اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ایک اپنی جگہ, فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے پوسٹیں لگائی گئیں, فوج کے خلاف متائنگی. تو یہ جو ایک سازش ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ان لوگوں کی کہ وہ فرقہ واریت بھی پھیلائیں, وہ تشدد بھی پھیلائیں, اور جو پاکستان میں ایک رشتہ ہے فوج کا اور عوام کا نہ ٹوٹنے والا, اس کو یہ مس انفارمیشن کا شکار کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ اکاؤنٹس ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی فالوئنگ ہے, پھر ان کی فالوئنگ بڑھائی جاتی ہے, اور ان کے پیچھے پورے باٹ فارمز جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کنیکٹڈ وایا انڈیا اینڈرائڈ ایپ, یہ اس کی ڈیٹیکشن ایسے ہوئی کہ جب وی پی این استعمال ہوتا ہے تو وی پی این جو ہے وہ لوکیشن کو ماسک کر دیتا ہے, مگر اس ڈیوائس کی لوکیشن جس سے وہ وی پی این انسٹال ہوا ہے, جس سے یہ پوسٹ ہوئی ہے, وہ یہ اکاؤنٹ بیسڈ ان انڈیا, وہ لوکیٹ ہو جاتی ہے کہ جی اس ڈیوائس نے وی پی این لگایا تھا اور اس ڈیوائس کے ذریعے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں. تو یہ بے شمار اکاؤنٹس جو ہیں آپ کو انڈین بیس نظر آئیں گے. اور یہ دیکھیے نا, یہ فالوورز خریدنے کا, بڑھانے کا طریقہ, اس کی پرائسز, تو اس پر بھی پوری نظر ہے کہ ٹیکنیکلی اس کو کاؤنٹر کیا جائے. اور یہ آپ دیکھیں گے آگے چلتے ہوئے, یہ مزید پوسٹ ہیں جو فوج کے خلاف, ملک کے خلاف کی گئیں. یہ دیکھیے, یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے پوسٹ کی گئی ہیں. مزید پروپیگنڈا ہے جس میں لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ جی آپ بغاوت کر دیں, فوج کے خلاف, ملک کے خلاف. جو یہ پوسٹیں ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور لوگوں کو تشدد پہ اکسایا جا رہا ہے. آپ کو یہ جتنی پوسٹ ہیں ملک کے خلاف, فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف, اس میں تشدد نظر آئے گا,
اس میں نفرت نظر آئے گی اور اس میں جھوٹا پروپیگنڈا نظر آئے گا جس کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے. اور اس کے لیے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تمام تر مواد جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلقہ ہے. تو کیا ہماری بات آج سچ ثابت نہیں ہو گئی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ تھا انڈیا کے ساتھ اور وہ کشمیر کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے انڈیا سے فنڈنگ لے کر؟ یہ دیکھیے بے شمار پوسٹ ایسی ہیں جن کے ذریعے ذہن سازی مس انفارمیشن کا پورا ایک سسٹم چلایا گیا. اور یہ جو شخص گرفتار ہوا ہے اس سے تحقیقات جاری ہیں اور بہت سارا مواد مزید بھی ریکور کیا جا چکا ہے اور وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی قوم کے سامنے رکھیں گے. یہ تمام تر مواد بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. اور یہ دیکھیے اے آئی کے تھرو جو امیجز جنریٹ کیے گئے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے. اور پرانی ویڈیوز کو کسی اور ملک کی ویڈیوز کو کسی اور علاقے کی ویڈیوز کو کشمیر کی بنا کر پیش کیا گیا. اور فرقہ واریت کے حوالے سے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی, لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ آج میں چاہتا تھا کہ شواہد کے ساتھ پوری قوم کے سامنے ہم اس سازش کو بے نقاب کریں. اور دیکھیے مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی بخوبی کرتے رہیں گے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے ساتھ جس طرح یہ سازش بے نقاب ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے جو پاکستان کی پرسیپشن بلڈنگ پوری دنیا میں ہوئی ہے اور پاکستان کو ایک اچھی ڈیسٹینیشن کے طور پہ ایک اچھے ملک کے طور پہ لوگ پرسیو کر رہے ہیں, امن کے علم بردار کے طور پہ پرسیو کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی انتھک محنت کے نتیجے میں پاکستان کو جو عزت اور وقار ملا ہے پوری دنیا میں, انشاءاللہ تعالی اس کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے اور پاکستان جو ہے وہ مزید ترقی کرے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو.